بولنا. آپ کے پیچھے وہ سامنے پہاڑ ہے, دیکھیں وہ پہاڑ کے اوپر سفید پلر آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک لمبا سا ستون نظر آ رہا ہے. اکثر آپ لوگ یہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, تصاویر میں دیکھتے ہیں. یہ وہ قیمتی مقدس پہاڑ ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. اور جبل رحمت وہ قیمتی مقدس پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جب دنیا میں بچھڑ گئے تھے تو اللہ رب ذوالجلال نے جب ان کی ملاقات کروائی تو اسی پہاڑ کے دامن میں ان کی ملاقات کروائی. اور جب انہوں نے یہاں پر دعائیں مانگی تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اسی نسبت سے دنیا کے کونے کونے سے ہر رنگ ہر نسل کے لوگ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. اور وہ اس نیت سے یہاں پر آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی دعاؤں کو اللہ پاک نے قبول کیا. اسی نسبت سے جب ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے. لہذا یہاں ہم اس لیے رکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے, وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے, جا نماز پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ پکار سکتے ہیں, ہر لمحہ یاد کر سکتے ہیں, ہر لمحہ دعائیں مانگ سکتے ہیں, ہر جگہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں, بہت قریب ہوں, بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. جب یہ مجھے پکاریں گے, مجھ سے دعائیں مانگیں گے, میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. لہٰذا اس بات سے, اس قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اللہ رب ذوالجلال کو یاد کر سکتے ہیں, پکار سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں. آخری بات, یہ تو آج موسم بہت اچھا ہے, ورنہ یہ دھوپ انسان کو یہاں پہ بیمار کر دیتی ہے, جلا دیتی ہے. 10 منٹ ہم اس دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. دیکھیں کیسی کراری دھوپ ہے. قیامت کا جو دن ہوگا, حشر کا جب میدان لگے گا تو وہ اسی سرزمین پر لگے گا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حشر کا میدان اس قدر وسیع ہو جائے گا کہ یہ پھیلتے پھیلتے ملک شام تک جا پہنچے گا. اور جب حشر کا میدان لگے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, صحابہ کرام موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, جب ہم انسان کو قبر کے اندر دفناتے ہیں تو اس کو کفن کے ساتھ دفنایا جاتا ہے, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا, لوگ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو برہنہ حالت میں نکالے جائیں گے. ان کے وجود پر کوئی کپڑا وجود پہ کوئی نہیں ہوگا. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا جب وہ برہنہ حالت میں اٹھائے جائیں گے تو لوگ کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, اس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. اس قدر وہ منظر ہوگا. اور یہاں پہ میں نے مرنا ہے, ہم سب نے مرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد آج تک اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ جہاں جہاں وفات پا چکے ہیں, مرنے کے بعد سب نے ادھر اکٹھے ہونا ہے. اور جہاں ہمارا ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل, ایک ایک سیکنڈ جو دنیا میں گزار رہے ہیں, مرنے سے پہلے تک جو گزاریں گے وہ سب کا ہمارا یہاں حساب ہوگا. یہاں ہمارا رکنے کا مقصد اس دن کی فکر, اس دن کی سوچ اپنے ذہن میں, اپنے دماغ کے اندر بٹھانی ہے کہ جب یہاں پر چیخ و پکار ہوگی, آہیں سسکیاں ہوں گی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو جب یہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا, ایک ماں, خواتین میری بہنیں مائیں موجود ہیں, ایک ماں جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ماں بیچاری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بچیوں کے نصیبوں کی دعائیں مانگتی ہے. اور وہ بیٹیاں, وہ بھی اپنی ماں کے شانہ بشانہ اس کے دکھ درد کا ساتھی بنتی ہیں. اور وہ والد ساری زندگی اپنی جوانی کو قربان کرتے ہیں, بچوں کو قابل کرتے ہیں کہ یہ میرے بڑھاپے کا بازو بنیں گے, سہارا بنیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب مرنے کے بعد ہم یہاں اکٹھے ہوں گے, نہ وہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا, نہ وہ بیٹی اپنی ماں کو پہچانے گی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر کوئی کام آئے گا تو ہمارے اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں کر جائیں گے. اور جب وہ اعمال بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے, ندامت کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت جب چیخ و پکار, آہیں سسکیاں, نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایک ہی آواز آئے گی, اور وہ آواز آئے گی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ یا ربی امتی, یا ربی امتی, یا ربی امتی, کہ اے میرے پاک پروردگار میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا, آخر کون کام آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رکنے کا مقصد آخرت کی تیاری, آخرت کی فکر اپنے ذہن میں پیدا کرنا, مغفرت کی دعائیں کرنا. اس لیے ہم یہاں پر رکے ہیں. جو لوگ اوپر جانا چاہتے ہیں, دیکھیں
آپ سب سمجھدار ہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا, سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے, اوپر بھی جانا ہے. تو بظاہر چند لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں اور باقی اوپر چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری جرانہ کی جو عمرے کی سعادت ہے وہ مس ہو جائے. تو کوشش کیجئے یہیں پر دعا مانگے اور یہیں سے مانگ کر پھر گاڑی میں واپس چلتے ہیں. باقی جو آپ لوگوں کا مشورہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. پاشا صاحب موجود ہیں, آپ مشورہ کر لیں. اوپر جانا ہے یہیں سے دعا مانگ کر واپس جانا ہے, پاشا صاحب سے آپ رابطہ کر لیں. میرا مشورہ آپ کو یہی ہے, وہ بھی مجبور ہے, میرا مشورہ یہی ہے کہ سب اکٹھے چلتے ہیں دعا مانگ کر آگے کی زیارت کی طرف, اور پھر اس کے بعد جرانہ چلتا ہے, جیسے آپ لوگوں کی مرضی. جانا چاہ رہی ہے ابھی اوپر